بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر پہلے کسی نے ہم سے کہا، جب میں نے پوچھا کہ عورتوں کے حوالے سے کچھ کہوں، عورتوں کو کچھ تقریر کروں، تو انہوں نے کہا مولانا عورتوں کو جتنا بھی سمجھائیں گے کم ہے، جتنا بھی سمجھائیں گے کم ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں اسی کم میں اپنا بھی نام میں درج کروا لوں، تھوڑا سا میں بھی سمجھا دیتا ہوں اور تھوڑی سی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہماری تقریر کا آغاز جہاں سے ہوگا وہ یہ کہ آج کی جو خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو بڑا مقام و مرتبہ اسلام کے ذریعے سے ملا ہوا ہے۔ ایک دور تھا جب بعض قبائل کے اندر عورت کو بیٹی کی شکل میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ بعض قبیلوں کے اندر عرب میں پیدا ہونے کے بعد بچی کو قبر کے اندر زندہ دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ ان کی اپنی سوچ تھی کہ کون جائے کسی کو داماد بنانے۔ یہ ایک جاہلی غیرت تھی جو غیرت کے نام پر اتنا بڑا غلط کام وہ کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اس رسم کو صرف ختم نہیں کیا، اسلام نے اس بدترین روایت کو، اس خوریز روایت کو، اس قاتلانہ رسم کو صرف ختم نہیں کیا، بلکہ اسی بچے کی پرورش کو اسلام نے جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بتا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکات میں 1418 نمبر پر ایک روایت آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس باپ کے یہاں، جس گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو پیدا فرمایا، جس باپ کی ذمہ داری میں کئی بیٹیاں آ گئی، ایک بیٹی پیدا ہو گئی، دو پیدا ہوئی، تین پیدا ہو گئی، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، باپ کو بچیوں کی پرورش کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے، مشکلوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے، بیٹیوں سے کوئی زیادہ امیدیں بھی نہیں رکھ رہا ہے باپ، لیکن ان کے اوپر خرچے بھی کر رہا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام بھی کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اچھے گھرانے میں شادی کرانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، جس باپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے طریقے سے ان کو سکھایا، پڑھایا، تعلیم دلائی اور اچھے گھرانے میں دین کی بنیاد پر نکاح کرا دیا، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، وہ بیٹیاں کہ قیامت کے دن اپنے باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی، یعنی باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ و سبب بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ زمانے جاہلیت میں جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو، اس زمانے میں کوئی ایک دھرم آتا ہے، کوئی پیغمبر آتا ہے، ایسے سماج کے اندر آواز اٹھاتا ہے، وہ لوگوں بیٹیوں کو جینے کا حق دو، بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، بیٹیوں کی تربیت دو۔ جو آج یہ نعرہ دیا جا رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور میرے بھائیوں یہ آج کا نیا نعرہ نہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں، اپنے پیارے فرمودات کی شکل میں دنیا کو یہ سبق دے دیا ہے، لوگوں بیٹیوں کو قتل نہ کرو، بیٹیوں کو بچاؤ اور بیٹیوں کو جاہل نہ رہنے دو، ان کو تربیت دو، بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا نعرہ ہے، لوگوں نے آج اس کو اپنا نعرہ بنا لیا، لیکن ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ نعرہ دے دیا اور بشارت دے دی، اے لوگوں بیٹیوں کو دفن کرنا بند کرو، ان کو زندہ مارنا بند کرو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بند فرمایا، بیٹیوں کو جینے کا حق دیا۔ میرے نبی نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں جس رب کا کلام لے کر دنیا کے سامنے آیا ہوں، میں جس دین کا پرچار کر رہا ہوں، اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے پر تمہیں جنت میں جگہ ملے گی، تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ پہلے عورتوں کے ساتھ بڑا برا ہوتا تھا، اور ایک برا کام، ایک بےمانی اس دور میں ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، ہمارے گاؤں میں علماء بھی بستے ہیں، ہمارا نکاح بھی عالم حضرات پڑھاتے ہیں، جمعہ بھی ہفتے میں آتا ہے، عیدیں بھی آتی ہیں، سب کچھ دین کا کام ہماری بستیوں میں ہو رہا ہے، لیکن ایک جاہلی رسم ہے، ایک جاہلیت کی بےمانی ہے جو اس زمانے میں بھی پنپ رہی تھی، اس زمانے میں بھی پنپ رہی ہے۔ کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں، کوئی اس بےمانی کو مٹانے والا نہیں، کوئی اس حق کو دلانے والا نہیں۔ وہ حق بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو باپ کی جائیداد میں، بھائی کی جائیداد میں وراثت کا حق دلانا ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ قرآن کریم سورہ نساء کی جو آیتیں حق حقوق کے تعلق سے ہے نا، کہ کوئی انتقال کر جائے تو اس کے میں سے اس کی بیوی کو کتنا ملے گا، اس کی بہن کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی تھی؟ چلو آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ نے پہلے ہو سکتا ہے سن رکھا ہو، ترمذی شریف میں کتاب الفرائض باب ما جاء فی میراث النساء حدیث نمبر 2092 2092 حدیث کا نمبر ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آپ کے دربار میں ایک عورت آتی ہے، عورت بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، شوہر جنگ میں نبی کے ساتھ شہید ہو چکا ہے، عورت بیوہ ہے، ساتھ میں دو بچیاں ہیں، وہ دونوں بچیاں یتیم ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عورت تشریف لاتی ہے، بیوہ دو یتیم بچیاں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی ہیں، اللہ کے نبی سے وہ بیوہ شکایت کرتی ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے ساتھ یہ دونوں بچیاں جو کھڑی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ہاتانی ابنتا سعد ابن ربیع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد ابن ربیع کی دونوں بیٹیاں ہیں، وَقَدْ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، اے اللہ کے نبی، ان دونوں کے ابا جان جو ہیں سعد ابن ربیع آپ کے ساتھ میدان احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، اے اللہ کے نبی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے اپنی جان گنوا دی، انہوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، جب تک باپ زندہ تھا تب تک ہماری بچیوں کی عزت تھی، خاندان میں سب لوگ مانتے تھے، ان امہما اخذ مالہما، باپ کے جانے کے بعد ان دونوں بچیوں کا جو چچا ہے اس نے ان دونوں بچیوں کے وراثت میں جو حصے آ رہے تھے وہ ہڑپ کر گیا، ان کے باپ کی جائیداد کو اکیلے لے کر بیٹھ گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں بیوہ، مجھے کچھ نہیں ملنے والا، یہ دو یتیم بچیاں انہیں کچھ نہیں ملنے والا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، اے اللہ کے نبی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جن بچیوں کے پاس مال نہ ہو ان کی شادی عادتاً نہیں ہوا کرتی ہے، یا پھر اچھے سے نہیں ہوا کرتی ہے، بڑی مشکلوں سے ان کی شادیاں ہوا کرتی ہے، نکاح ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے میرا حق دلا دیجئے، ان دو یتیم بچیوں کو ان کا حق دلا دیجئے، ایک بیوہ کی پکار سن لیجئے، فیصلہ فرما دیجئے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نبی نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقضی اللہ فی ذالک، اے بیوہ خاتون، اے دو یتیم بچیوں سنو، تمہارے اس معاملے میں اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اللہ رب العالمین ہی تمہارے اس فیصلے کو، تمہارے اس معاملے کو سنے گا اور فیصلہ فرمائے گا۔
وہ عورت وہاں سے چلی گئی، تھوڑی ہی دور پہنچ رہی تھی، اتنے میں جبرائیل اترنے لگے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، سورہ نساء کی وہ آیتیں اللہ کے نبی پہ اترنے لگی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو یہ وصیت کر رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کے حوالے سے محتاط ہو جائیں، مرنے کے بعد وراثت ان میں صحیح طریقے سے بانٹ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سارے قوانین بتلا دیے کہ جو بیٹیوں کو حق دیا جائے اس کا ڈبل بیٹوں کو دیا جائے، ایک بیٹی ہو تو آدھی جائیداد کی مالکن بنے گی، ایک سے زائد ہو، دو یا تین ہو تو باپ کی جائیداد کو 3 حصے میں بانٹا جائے گا، 2 حصہ ان بچیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بیوی اگر زندہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور ساتھ میں بچے بھی ہیں تو بیوی کو 8ویں میں سے 1 حصہ یعنی 1/8 دیا جائے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو 1/4 دیا جائے گا یعنی 25% دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے اتار دی، بیان فرما دی۔ پیارے پیغمبر نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس بیوہ کو بلا کے لاؤ، ان یتیم بچیوں کو بلا کے لاؤ۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ ان بچیوں کو حاضر کیا گیا، وہ بیوہ سامنے لائی گئی اور اس کے چچا کو بھی بلایا گیا جس نے ان دونوں کی دولت کو جاہلی رسم رواج کے مطابق لے رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے چچا کو مخاطب فرمایا اور فرمایا آتی ابنتین سعد الثلثین، یہ 2 یتیم بچیاں جو ہیں ان کو 2/3 اپنی ان کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے دو، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنُ اور ان کی ماں کو 1/8 دے دو، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ اس کے بعد جو بچے عصبہ کے طور پر تم رکھ لو۔ یہ آپ نے فیصلہ فرمایا۔